बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने अहम खबरें रख दूं। इसराइल फ़लस्तीन का जो तनाज़ा है अब ये बड़ा होता जा रहा है। अब इसमें दीगर ममालिक इसमें कूदते जा रहे हैं, एक एक करके मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। रूस ने अपना सारा मिलिट्री का हथियार और सामान शाम के बॉर्डर के करीब पहुँचाना शुरू कर दिया है। तुर्की की जो बहरी फोर्स है, इन्होंने बहरा रूम में, जहाँ इस वक्त अमेरिका और बरतानिया अपनी बहरी ताकत जमा कर रहे हैं, वहाँ बड़ी मशकें नेविगेशन टैलेक्स के नाम से 4 दिन के लिए 16 से 20 तक शुरू करनी है। और इराक की पार्लियामेंट जो है वो अपनी डिफेंस ट्रीटी, जो अरब ट्रीटी है, इसराइल के तनाज़े में बहाल करने का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ ये असल में है क्या। और अमेरिका के 17 टन हथियार इसराइल में आपको पता है फ़ौज के लिए आ चुके हैं। ये ईरान ऑब्जर्वर की खबर है। इसके अलावा 2 झंडों के ज़रिए मैं आपको इसराइल और तुर्की का जो तनाज़ा है, जो एक बड़े तनाज़े में तारीखी हक़ाइक़ के सामने रखता हूँ। और अमेरिका में आपको पता है एक बड़ा चैनल MNSBC, इन्होंने 3 मुसलमान एंकर, जिसमें मेहदी हसन भी शामिल है, बहुत बड़े एंकर, और ये लेफ्ट विंग चैनल समझा जाता है, उसके बावजूद इन्हें निकाल दिया। इसराइल फ़लस्तीन के तनाज़े में फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ये भी आपको पता है वीडियोस हटा रहे हैं। गज़ा में इस वक्त जो ज़मीनी ऑपरेशन है उसमें इसराइल की काबीना में इख्तलाफात हैं, और उन इख्तलाफात की वजह क्या है। और शाम इराक के बॉर्डर पर इस वक्त नामालूम तैयारों की ईरानी प्रॉक्सीज पर हमले, ये नामालूम तैयारे किसके थे। ईरान ने फिर बड़ा ऐलान किया, गज़ा में जो ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमें बराह रास्त शामिल होना पड़ेगा, इसकी वजह क्या है। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि तमाम गज़ा की जो आबादी है वो नकल मकानी करे, उसके बाद फिर हम ज़मीनी ऑपरेशन का ऐलान करेंगे। और उसमें देखिए, ये जो अल्टीमेटम दिया गया था, ये ज़मीनी ऑपरेशन के लिए इस वक्त इसराइल तैयार है, ताकि फ़लस्तीन जल्द से जल्द मिस्र के बॉर्डर की तरफ सारे शिफ्ट हो जाएं। और इसके साथ साथ इन्होंने हिज़्बुल्लाह को वार्निंग भी दी कि आप हमारे लिए दूसरा महाज ना खोलें, वरना हम लेबनान पर बराह रास्त हमला करेंगे। अब इस वक्त तक इसराइल के 1300 लोग इस जंग में काम आए, और इसराइल के जो लड़ाका तैयार हैं उन्होंने गज़ा पर बड़ी शदीद बम्बार्डमेंट भी की। वहाँ पर 23 लाख फ़लस्तीनी आपको पता है इस वक्त महसूर है। 2200 लोगों की फ़लस्तीन की तरफ से शहादतों की इतलात है, जिसमें आपको पता है 1/4 बच्चे भी शामिल हैं। 10,000 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। हज़ारों फ़लस्तीनी जो है ग्राउंड ऑपरेशन से बचने के लिए जनूब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो 22 लाख लोग नकल मकानी करें, बड़ा मुश्किल काम है। फ़लस्तीन के सदर ने देखे, इसीलिए जो बाइडन से बात करते हुए दरख्वास्त की कि इंसानी हमदर्दी के तहत अब गज़ा में तिब्बी इमदाद कम अज़ कम हमें लाने दें। और वो जो इस्माइल है, उनका दूसरी पार्टी का लीडर, उसने कहा कि फ़लस्तीनी ज़मीन न छोड़ें, यहीं पर रहें। अब 10 लाख लोगों की नकल मकानी आपको पता है कि इंतहाई मुश्किल काम। इसराइल की फ़ौज जो है वो उस वक्त पूरे उस वक्त तैयार है मुल्क में बड़े पैमाने पर जंग के लिए। वो फ़ज़ा में, समुंदर में, ज़मीनी रास्तों पर, तीनों तरफ से ये तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और इनका कहना है कि अगर फ़लस्तीनी जनूब में चले जाएँ 4 बजे तक, जो पाकिस्तानी वक्त तकरीबन शाम के 6 बजे तक बनता है 1300 GMT, तो ये शायद अब गुजर गया होगा जब तक वीडियो आप देखेंगे। इसराइली फ़ौज दस्ते जो है वो शमाल की तरफ आ रहे हैं, और ये लोगों से कह रहे हैं, हमास के जो लोग कह रहे हैं ना जाएं यहाँ से। वो कहते हैं रोड पर आप जाएंगे तो इन रास्तों पर हमला हो सकता है, आपके ऊपर स्ट्राइक्स हो सकती हैं, रास्ते में IEDs भी लगी हुई हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि हम अपना घर नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह रेड क्रॉस के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें भी देखें तो वो उन्हें भी कहा जा रहा है आप निकलें यहाँ से, लेकिन वो भी देखें बड़े दलेर लोग हैं। वो कह रहे हैं इंसानी हम जाने बचाने के लिए, तिब्बी इमदाद बचाने के लिए हमें ज़रूरी है हम रहना, वो अपनी जान वहाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। इसराइल के लोग गज़ा में भी कैद हैं, याद रखें, जो इन्होंने कैदी पकड़े हुए थे। गैर मुल्की भी है, उसमें दोहरी शहरियत के लोग भी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इनके पास अभी रास्ता है। इसराइल के कंट्रोल में कुछ रास्ता जो एक नहीं है, एक चेक पोस्ट है जो राफ़े शहर इजिप्ट की तरफ, मिस्र की तरफ जाती है, वो फ़िलहाल खुली है। लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं कि जमे गफ़ीर इकट्ठा हुआ है। अमेरिका भी चाहता है जल्द जल्दी इलाका खाली, को सारी बात ही इलाका खाली करना, ये ज़मीन चाहिए। हिज़्बुल्लाह ने वार्निंग भी दी कि इसराइल के जो शुमाली बॉर्डर है वहाँ पर, इनका आपको पता है हिज़्बुल्लाह के इसराइल के साथ 2006 से मामलात हल्के फुल्के चल रहे थे, लेकिन अब जो है बड़ी जंग में तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि जो उनकी चेक पोस्ट है शेबा के पास इलाके में, वहाँ पर हिज़्बुल्लाह ने बमबारी भी की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का जो इजलास किया कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें ज़्यादा महाज नहीं खोलने चाहिए, हमारे लिए बेहतर नहीं, ख़ास तौर पर हिज़्बुल्लाह के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि उससे फिर ईरान इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल होगा। और इसराइल देखे सारे पूछते जंगी अभी तक ज़मीनी फ़ौज क्यों नहीं भेजता, तो उसकी बड़ी वजह है इसराइल की फ़ौज अगर ज़मीनी दाखिल हुई तो फिर ये एक गुरीला जंग में तब्दील हो जाएगी। और इसी के लिए वो फ़लस्तीन की जो तंजीम है वो तैयारी कर रही है एक अरसे से। इन्होंने सुरंगों के, बंकर्स के, पनागाहों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है। और ये ईरान, शाम और हिज़्बुल्लाह, इनके साथ फिर हौसी भी शामिल हो जाएंगे यमन के, फिर ये मामला बहुत बड़ा इसराइल के लिए बन जाएगा। गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई इसराइल के लिए बड़ा ख़तरनाक है, इसीलिए अल्टीमेटम इन सब ने दिए हुए हैं। हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि शमाल में आपको पता है पहले जो तंबीही हमले किए थे दिखाने के लिए, अब हमास के मुकाबले में हिज़्बुल्लाह की बहुत बड़ी मुनज़्ज़म तैयारी है, एक पावरफुल तंजीम है। और इसराइल की फ़ौज हमेशा इनसे
لڑائی سے کنفرنٹیشن سے بچتی رہی. ایک طرف دیکھیں وہ جو فلسطینی تنظیم کے آئرن ڈوم کے راکٹ نہیں سنبھالے جا رہے تھے امریکہ سے, انہیں ہنگامی طور پر بیٹریاں اور اسلحہ منگانا پڑا. تو اب 3 لاکھ اگر فوج پھنس جائے اسرائیل کی, تو پھر آپ کو پتہ ہے راکٹوں کی بارش شروع ہو اور زمین میں گوریلا وار ہو, تو پھر ان کے لیے لڑنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. اب ایسے میں کوئی دوسرا محاذ اگر کھل گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. امریکہ نے اسی لیے پورے اسرائیل کو نو فلائی زون قرار دیا. اس کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس تنظیم سے تو لڑ سکتا ہے, لیکن اگر کوئی دوسرا محاذ کھلا تو پھر مجبوراً امریکی فوج کو میدان میں آنا پڑے گا, اور وہ اگر میدان میں آئے تو پھر ایران بھی آپ کو پتہ ہے آ جائے گا, اس میں کود جائے گا براہ راست. ابھی تک تو وہ بردباری سے ٹال رہے ہیں, کیونکہ ایران شامل ہوا تو ترکی سمیت شام, لبنان, عراق, ان سب کے لیے مجبوری بن جائے گی. کیونکہ مغربی کنارے میں آپ دیکھیں وہاں مشرقی یروشلم کے پاس یہاں سے فلسطینیوں کی بغاوت شروع ہوئی تھی. محمود عباس ایک کٹپوتی حکمران تھا, وہ اسے قابو نہیں پا سکا. پھر انہوں نے غزہ میں آپ کو پتہ نسل کشی شروع ہوئی, تو فلسطینیوں کی پھر پوری ہر طرف بغاوت شروع ہوگی, اور اس میں بار حزب اللہ بھی شامل ہوگی. اردن کے آپ کو پتہ عربوں کا جو ایک پورا ہجوم ہے سرحد کے پاس, وہ آ گیا حزب اللہ کی مدد کے لیے. تو یہ شام اور گولان کی پہاڑیوں تک یہ بات پھیل جائے گی. ایران جنگ میں داخل ہو گیا. اب عرب امارات, قطر اور سعودی عرب بظاہر اس وقت تینوں نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہی ہمارے عقیدے کے مطابق خراسان کے سیاہ جھنڈے نظر آئے تو پھر یہ بھی پس منظر میں تمام شیعہ, سنی, وہابی, بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے اس خطے میں, اور پھر معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا. اسی لیے حزب اللہ جو ہے وہ ابھی اسرائیل کی ایک راہب نامی شہر, جہاں وہاں انہوں نے اپنی سائٹ پر جھنڈا بھی اپنا لہرایا لال رنگ کا. یہ ابھی ایران کے ٹی وی کی خبر تھی. اور مڈل ایسٹ میں جو ایک نئی دنیا بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو اگر ان کا جھنڈا بتاؤں, 2 جھنڈے ان کے, اسرائیل کے, اور یہ مصر کی دریائے نیل اور ترکی کے دریائے فرات کے درمیان گریٹر اسرائیل کا ستارہ بناؤ, یہ ان کا جھنڈا. اب اسی تناظر میں آپ اقوام متحدہ میں نیتن یاہو کی تقریر اپنے ذہن میں رکھیں, میں نے آپ کو کل پوری تفصیل سے بتائی تھی, جو گریٹر اسرائیل اور نیو مڈل ایسٹ بنانا چاہتے تھے. تو اسی طرح ترکی کے وزیر اعظم کا بھی ایک بیان تھا, نجم الدین اربکان. اس نے ترکی اور قبرص کا ایک جھنڈا ریلیز کرتے ہوئے کہا تھا یہ 2 لائنیں جو نیلے رنگ کی, ہم اسے ایک لال رنگ کی کر دیں گے, لیکن ہم خطہ اسرائیل کے حوالے نہیں کیا. انہوں نے اپنا جھنڈا اس پہ دکھایا تھا. اس کی بڑی مثال آج قبرص کے آپ کو پتہ ہے وہاں کنارے بحیرہ روم میں ترکی کی بحری مشقیں جو کل سے شروع ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے, ترکی اس خطے کو کسی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں. طیب اردگان کا یہ بیان دیکھیں کہ امریکہ جو شام اور بحیرہ روم کی موجودگی میں ہمارے لیے ایک سیکیورٹی رسک بنا ہے, امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں آپ کو پتہ ہے اپنے سب سے بڑے جہاز جس کا نام USS گیرلڈ ایس فورڈ ہے, اسے ترکی کے بالکل عبد الحمید خان ڈرلنگ جو ان کا شپ ہے اس کے بالکل قریب جا کے کھڑا کیا, وہاں روکا. تو بحیرہ روم میں امریکہ اور برطانیہ اس وقت اپنی طاقت جمع کر رہے ہیں. ترکی 4 دن کے لیے آپ کو پتہ ہے بحری مشقیں اپنی آغاز کر رہا ہے. تو ان حالات میں عام طور پر بحری مشقیں ہوتی نہیں, لیکن یہ طاقت کا اظہار کرنا, انہیں بتانا کہ ہم بھی تیار ہیں, ہم بھی کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب سب سے بڑا اہم معاملہ وہ ہے روس کا رشن, وہ اس میں اپنا ایک اہم کردار. پیوٹن, آپ کو پتہ ہے پیوٹن نے ایک آزاد خود مختار فلسطین کی ریاست اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت لازمی بیان دیا تھا, اور بظاہر امن کے نام پر, جس طرح آپ کو پتہ ہے امریکہ امن قائم کرتا ہے, اسی طرح پہلی دفعہ روس بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آئے گا. روس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں, یاد رکھیے گا, لیکن اس وقت روس جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کی مخالفت میں سرد جنگ کے زمانے سے, جس طرح روس نے فلسطین کی, اس کے اتحادیوں کی, اسرائیل کے خلاف بھرپور مالی, سیاسی اور فوجی تینوں طرح مدد کی. آپ کو بلکہ میں اگر 1967 میں سوویت یونین کا بتاؤں تو اس وقت بھی اسرائیل کے ساتھ کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے, جو بعد میں 1991 میں جب گورباچوف آیا تو قائم ہوئے. تو روس کی بھی ایک ہسٹری ہے ان کے ساتھ. مڈل ایسٹ میں روس نے اپنے پنجے گاڑ لیے, شام کے ساتھ وہ 20 سال سے ایک مضبوط اتحاد کے طور پر دنیا کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک دیکھیں کتنی طاقت انہوں نے لگی, لیکن بشار الاسد کو کوئی ہٹا نہیں سکا. اور شام میں ہونے کی وجہ سے روس کے ایران کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں. یہاں اسرائیل اور ایران کی آپ کی پتہ پراکسیز کے حملے چلتے رہے, اور چونکہ پیوٹن آپ کو پتہ یوکرین کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ سے شدید دکھی بھی ہے, اور اس نے کیونکہ انہوں نے یوکرین کی بھرپور مدد کی, تو یہ ظاہر ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے ایران کے ساتھ, شام کے ساتھ مل کر اس جنگ میں تعاون کریں گے, ان کی مجبوری ہے. اور ان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی پیوٹن کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, کیونکہ تیل کی ڈیل بھی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ان کے ملٹری تعلقات بھی پیوٹن نے اس پورے خطے میں اپنی چودراہٹ بنائی ہے. تو امریکہ, اسرائیل اور برطانیہ کو یہ شدید خطرہ ہے کہ یہ معاملات شروع ہوئے تو جائیں کس طرح, یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, پاکستان ایک واحد ملک ہے, نہ 3 میں نہ 13 میں. وزیر خارجہ کہہ رہا ہے جی کہ مسئلہ فلسطین پر ہم پاکستان اور سعودی عرب کا موقف نہیں بدلا, یعنی خارجہ پالیسی جو سعودی عرب کی ہوگی وہی ہماری سے مشروط ہے. 18 تاریخ کو OIC کا اجلاس ہے, ایجنڈا صرف مسئلہ فلسطین ہے. اب دیکھیں پاکستان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, ایک مضبوط طاقتور ملک کے طور پر خارجہ پالیسی کے حساب سے. اور اس پورے تنازع میں آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا اتحادی بھی بن کے سامنے آ سکتا تھا, میڈیٹر بھی بن سکتا تھا, لیکن
ان کے لیے ڈالر ہی مسئلہ نہیں ختم ہو رہا وہ کیسے اکٹھا کیا جائے. دنیا بہرحال اس کو دو حصوں میں تقسیم ہے جو ہمیشہ کسی بڑے تنازع میں چاہے جنگ عظیم 1 ہو 2 ہو اب تیسری جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے تو اس طرف تقسیم ہو چکی ہے. عراق کی پارلیمنٹ عرب دفاعی معاہدہ 1950 کا جس میں تمام عرب ممالک نے مل کر ایک نیٹو کی طرز پر معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر بیرونی حملہ ہوا تو تمام ممالک اکٹھے ہو کر اس کا سامنا کریں گے, فوجی مدد کریں گے, مالی مدد کریں گے, ہتھیار دیں گے, ہر قسم کا تعاون کریں گے. یہ اور بات ہے کہ ان معاہدہ کبھی نظر نہیں آیا. 1961 میں اس میں ملٹری کمانڈر اور پھر عرب لیگ کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہوئی, اپڈیٹ ہوئیں, لیکن وہ علامتی فیصلے ہی نکلے. اس طاقتور تنظیم سے آپ یہاں سے اندازہ کریں صرف 2 ممالک قطر اور سعودی عرب یہ گیس اور پیٹرول ہی اگر بند کرتے ہیں تو جس کا بازو چاہے مروڑ سکتے تھے, لیکن اور اس کے علاوہ ایران کے پاس گیس کے ذخائر ہیں. یہ سارا آپ کو پتہ ہے تمام ممالک ذخائر سے مالا مال ہیں, طاقتور ہیں, یہ غریب نہیں ہیں, یہ طاقتور ملک ہیں. لیکن ایسا کرنے سے انہیں ڈر لگتا ہے کہ براہ راست جنگ مسلط ہوگی جس سے یہ خود خوف زدہ ہے. بہرحال اسرائیل کا خوف کا بت ٹوٹا ہے ان کا. اب انہوں نے ہمت اگر کی تو یہ سارا نظام بدل دیں گے, ورنہ پھر غزہ کے آپ کو پتہ ہے مظلوم آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے. اللہ نے ہمت دے اور اس معاملے کو کسی توڑ تک لگائے. طاقت کے توازن میں یہ جو اتحاد ہے اس میں میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اپنا آپ کو پتہ ہے اس دور میں میڈیا امریکہ کا بڑا چینل MSNBC اس میں مشہور آپ کو پتہ ہے انگلش پروگرام کے اینکر مہدی حسن, ان کی ریٹنگ, ان کی صحافت, پوری دنیا اس کی کریڈیبلٹی تسلیم کرتی ہے. اب وہ اپنے پروگرام میں چونکہ اسرائیل کے جنگی جرائم پر کوشچن اٹھاتا تھا تو ظاہر ہے اس کے جواب نہیں ملتے تھے, تو اس کے علاوہ ساتھ 2 دوسرے مسلمان اینکر نکال دیے, پروگرام روک دیے ان کی. ابھی حالانکہ چینل لیفٹ ونگ چینل سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا بھی آپ کو جن اداروں کی اس وقت اجارہ داری ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جس طرح روس اور یوکرین کی جنگ میں ہوا, آپ اگر خبر دیں گے تو انہی کی سائڈ کی دیں, نہیں تو آپ کا چینل بند, آپ کے مطلب اکاؤنٹس بند. تو ابھی بھی وہی معاملہ چل رہا ہے. تو کچھ لوگ میکڈونلڈز اس لیے اعتراض کر رہے تھے جی دیکھیں میکڈونلڈز کی فرنچائزیز نے اپنے حساب سے اپنے ملک کے حساب سے, کسی نے اسرائیل کی مدد, کسی نے فلسطین کی, تو میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کریں. اس طرح تو پھر فیس بک بھی ہے, اس طرح تو آپ کو پتہ دیگر بھی ہے, انسٹاگرام وغیرہ بھی ہیں, تو پھر آپ کو وہ بھی چھوڑنے پڑیں گے. اس لیے ان تمام چیزوں کو سوچنے کی بجائے آپ کو خود ترقی کرنی چاہیے. آپ کی اپنی کوئی ایپس ہونی چاہیے. کتنے مسلمان ممالک ہیں اس وقت جن کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ اپنی ایپس استعمال کر سکیں. ان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی انہوں نے نہیں بنائی. وہ اپنا ٹائم انہی چیزوں میں آپ کو پتہ ہے ضائع ہوتا رہا ہمارا. اگر مسلمان ممالک اس طرف چلے جائیں بجائے ان کی سیاستوں کا حصہ بننے کے, ان کی سازشوں کا حصہ بننے کے, تو آج اتنے کمزور ہی نہ ہوتے کہ آپ جس کا دل چاہے جب چاہے اٹھ کے آپ کو مارنا شروع کر دے. تو بجائے یہ کہ اتنی طاقت ہونے کے, تیل کی دولت ہونے کے بھی حالات اگر یہاں ہیں کہ 57 ملک ایک طرف اور ایک ملک ایک طرف اس کے ساتھ اتحادی اس کے, تو پھر یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہماری بہت بڑی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس زمانے سے ہم آہنگ نہیں کیا, ہم پیچھے رہ گئے. تو ان غلطیوں کو سیکھنے کا نوجوان نسل کو اس طرف لگانا بڑا ضروری ہے. اور بدقسمتی سے سارے غدار ہی ہمارے حصے میں آ گئے. صلاح الدین ایوبی نے صحیح کہا تھا جنگ میں پہلے دشمن سے لڑنے سے اپنے غداروں کو دیکھو. ہمیں تو کبھی کوئی باجوہ پڑ گیا, کبھی کوئی میر جعفر پڑ گیا, کوئی میر صادق پڑ گیا. ہماری تو ہسٹری ان غداروں سے بھری ہوئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر بھی رحم کرے. اور جس طرح دیکھیں انسانی جان کی میں بار بار بات کرتا ہوں, چاہے جس طرف بھی ہو, اللہ کرے یہ تنازع ختم ہو. فلسطینیوں کے اوپر جو عذاب اس وقت انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی ہے وہ ختم ہو, اور یہ ان کی زندگیاں آسان ہوں. وہاں لوگوں پہ پانی, گیس, پیٹرول سب کچھ بند ہے اس وقت. ان کی زندگی جو ہے اس وقت بالکل رک چکی ہے. بغیر پانی کے آپ کو پتہ ہے 20 لاکھ تھوڑے لوگ نہیں ہیں اتنے بڑے خطے میں. تو مجھے تو وہ یاد آتا ہے کربلا کا واقعہ جس میں پانی بند ہوا, وہاں پہ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے اور دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.